اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ حج کی 27ویں آیہ کریمہ کا پہلا جز میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قربانی جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انجام دیتے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا ہرگز گوشت خدا تک پہنچتا ہے اور نہ خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن وہ تقوی جس کے ساتھ اس قربانی کو انجام دیا جائے تمہاری جانب سے، وہ تقوی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ بنیادی طور پر پروردگار اس آیت میں تمام مؤمنین کو متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جس وقت آپ قربانی کا عمل انجام دے رہے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ وہ قربانی حج کے اوپر حاجی کی صورت میں واجب ہو، یا حج پر نہ جانے والے اور اپنے گھروں میں اس یادگار ابراہیم اور سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے والے تمام مومنین و مومنات کے جو قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، لہذا ان تمام قربانیوں کا نہ گوشت خدا تک پہنچتا ہے نہ خون، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو تقوی ہے وہ عمل ہے یا وہ کیفیت ہے جو کو خدا تک پہنچتی ہے اور جس کو خدا تک پہنچانا ہے۔ لہذا قربانی کرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے وہ تقوی کی کیفیت کو برقرار رکھنا ہے، تقوی الہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قربانی کو ادا کرے۔ اب جب ہم تقوی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو تقوی حتماً ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر میں دنیا کو دکھانے کی خاطر بڑی گائے لے کر آ رہا ہوں، بڑا جانور خرید رہا ہوں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ قربانی پھر میں خدا کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب میں قربانی خدا کے لیے کر رہا ہوں اور میری قربانی کی بنا تقوی پر ہے، تو جس طرح سے اس کو دکھاوے، شوبازی اور ریاکاری سے میں نے بچا کر رکھا ہے، اسی طرح سے اس کو پروردگار نے جس طرح سے چاہا ہے کہ جس طرح سے روایات میں بھی آیا ہے اور سنت علماء میں بھی موجود ہے، علماء کے اقوال میں بھی موجود ہے کہ اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء کو دیا جائے، ایک اپنے اعزاء اور احباب میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصے کو آپ اپنے اور اپنے خانوادے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر آپ تقوی کی بنا کے اوپر قربانی کو انجام دے رہے ہیں تو اپنے فریزرز کے پیٹ بھرنے کی بجائے ان غریب اور فقراء کے پیٹ بھرنے کی فکر کیجئے کہ جن کو سارا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ جو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اعزاء اور اقرباء میں گوشت کو تقسیم کریں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ اس رسم کو خدا کے لیے ترک نہ کریں اور اپنے اعزاء اور اقرباء میں تقسیم کریں گوشت کو۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون آپ کو کیا بھیج رہا ہے، آپ یہ سوچ کر بھیجیں کہ یہ میں اپنے عزیز اور اقرباء کو نہیں بھیج رہا بلکہ خدا کو بھیج رہا ہوں۔ لہذا جب ہم قربانی کی بنا تقوی پر رکھیں گے تو بھی ہم متوجہ رہیں گے اس بات کی طرف کہ اس قربانی کا اصل ہدف صرف جانوروں کو قربان نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جیسی عزیز ترین شے کو خدا پر قربان کیا۔ اگر ہم اپنی عزیز ترین شے کو خدا پر قربان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو یاد کرنے والے حقیقی افراد بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔